اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 276 سے 278 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے سود کو، ویربی الصدقات، اور وہ بڑھاتا ہے صدقات و خیرات، واللہ، اور اللہ تعالیٰ لا یحب کل کفار اثیم، نہیں پسند کرتا ہر اس شخص کو جو بہت کفر کرنے والا ناشکرا گناہ گار ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم رکھی، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو سود جو باقی ماندہ ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ جس کام سے شریعت نے منع کر دیا، روک دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی تائید، نصرت، مدد، خیر اور برکت اس میں نہیں ہوتی، اور شریعت کی مخالفت میں ہمیشہ ذہن میں ہونا چاہیے خیر نہیں ہو سکتی۔ خیر اور بھلائی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں ہی ہے، دین کے اندر ہی ہے، اس لیے کہ یہ ایسا خوبصورت دین ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اس کے جو طور طریقے اور احکامات ہیں یہ ہم نے تمہارے لیے پسند کیے ہیں، یہ اللہ کے پسندیدہ اعمال و افعال ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، اور اس کو چھوڑ کے اگر کوئی اس کی مخالفت کر کے خیر کا متلاشی ہوگا یا اللہ کو راضی کرنا چاہے گا تو یہ تصور ہی غلط ہے۔ اور ان چیزوں میں سے یہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور سختی سے جس سے روکا ہے وہ سود بھی ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو سود ہے نا، انسان کی جس طرح ایک فطرت ہے کہ وہ اپنے مال میں بڑھوتری چاہتا ہے، تو یاد رکھو سود کے ساتھ مال بڑھے گا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مٹاتا ہے۔ اب جس چیز کو اللہ تعالیٰ مٹا رہا ہو، ظاہری طور پہ اگر تمہارے فکر کے اندر وہ بڑھ ہی کیوں نہیں رہی، تو اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہے، تمہارا جو وہم و گمان ہے اور جو تمہارے اندازے ہیں اور جو تم نے جمع نفی کی ہے وہ غلط ہے۔ یہ کس اعتبار سے؟ دنیاوی اعتبار سے بھی، کہ جو سود ہے یا سودی معیشت ہے یا سودی کاروبار ہے، اس کا انجام ہلاکت و بربادی ہی ہوگا۔ اور ہم نے صرف برکت جو ہے نا وہ سمجھ رکھا ہے کہ پیسے ہیں وہ 20 ہیں تو 30 ہو گئے، 30 ہیں تو 40 ہو گئے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے، انسان کو نیکی کی توفیق ملے یہ بھی برکت ہے۔ اور اگر ایک شخص وہ یہ کام کر رہا ہے اور وہ نیکی سے محروم کر دیا گیا تو یمحق اللہ الربا، اللہ نے بیڑا غرق کر دیا اس کا، ہو گیا اس کا۔ اور اسی طرح عافیت عطا کرنا یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام ہے۔ اور اگر اس کا مال بڑھ رہا ہے لیکن عافیت، صحت، یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مختلف صورتیں ہیں جو اس کے اوپر مسلط کی جا رہی ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کبھی یہ سوچئے گا بھی مت کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے ہم خیر اور بھلائی اکٹھی کر رہے ہیں یا ہمارا مال بڑھ رہا ہے۔ یہ تمہارے ذہن میں ایک طرف سے تو آپ جمع نفی کر رہے ہیں، اس میں بڑھ رہا ہے، لیکن نکلنے کے راستے اللہ نے کیسے رکھ دیے ہیں وہ آپ کو معلوم نہیں ہوگا۔ وہ اس طرح سے ہوگا کہ اس کا نتیجہ اور انجام یہ ہوگا کہ تباہی اور بربادی ہی ہے۔ اور دوسرا اس کا جو مفہوم مفسرین نے ذکر کیا ہے وہ آخرت کے اعتبار سے ہے، کہ جس طرح انسان مومن ہے نا، وہ کاروبار بھی کرتا ہے تو اس غرض سے کہ اس کے بدلے میں اس کو آخرت میں اچھا بدلہ ملے گا، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق، سچ بولنے والا جو تاجر ہے، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ مال کرام البررہ،
یہ پرہیزگار اور نیکوکار جو فرشتے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، ان کے ساتھ یہ کھڑا ہوگا. یعنی اتنا اس کو احساس دیا جا رہا. کون؟ کہ جو اسلامی احکامات کے مطابق تجارت کرتا ہے. تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ دنیا بھی ملے گی اور اس کے ساتھ آخرت بھی ملے گی. لیکن جو سودی کاروبار کر رہا ہے اس کے ذہن سے آخرت کا کنسیپٹ ختم ہو گیا. اب یہ صرف دنیا کے لیے کر رہا ہے. آخرت میں کیا ہوگا کہ کچھ بھی اس کو ملنے والا نہیں ہے اور اس کے آخرت کو برباد اور تباہ کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. اور مال بڑھتا کیسے ہے آگے وہ ذکر کیا. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، کہ آپ صدقات و خیرات جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مال کو بڑھاتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی. دنیاوی اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ عافیت اور دیگر چیزیں اس میں خیر و برکت عطا کر دیتا ہے، اور آخرت کے اعتبار سے اس کا اجر صحیح سالم رہتا ہے. اور جب یہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو یہ صدقہ خیرات اس کے لیے جہنم سے آزادی کا سبب بن جاتا ہے، اللہ کی رضا کا سبب بن جاتا ہے، جنت کے داخلے کا سبب بن جاتا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ. اس بات کو مزید کھول کر بیان کیا گیا اس طرح سے کہ جو تم سود دیتے ہو اور سود لیتے ہو اور سمجھتے ہو کہ اس سے مال بڑھے گا، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اللہ کے کاغذوں اور کھاتے میں یہ مال نہیں بڑھتا. وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، اور جو تم اپنے مال کی پاکیزگی کے لیے زکوٰۃ دیتے ہو، صدقہ و خیرات کرتے ہو. وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ وہ تجارت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتے ہیں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ بڑھوتری عطا کر دیتے ہیں. تو اس لیے سود کی معیشت کو اور سودی کاروبار کا اس کا انجام تباہی اور بربادی ہے. اور اگر بڑھوتری چاہتے ہیں دنیا آخرت کے اعتبار سے تو وہ کس اعتبار سے ہے؟ وہ صدقات و خیرات، فرضی زکوٰۃ کے بعد صدقات و خیرات کے ساتھ ہے. اور آگے فرمایا واللہ لا يحب كل كفار نظیم. اب کوئی شخص کہتا ہے نہیں جی تواڈے یہ اپنے فلسفے ہیں، مجھے تو بڑا راس آیا ہوا ہے، جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں نا. اور کچھ لوگوں کے بارے میں یہ سمجھا بھی جاتا ہے انہوں سود یا اس کو حرام بڑا راس آیا ہوا ہے بڑے عرصے سے اور اس نے بڑا کچھ بنایا ان چیزوں سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا یہ نظریہ بن جائے نا، اب وہ اس دنیا پرستی اور عقل پرستی کی اس گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر جو ہے وہ گم ہو چکا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے کافر کو پسند ہی نہیں کرتے، ایسے ناشکرے کو اور ایسے گناہگار آدمی سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتے پسند کرتے ہی نہیں ہیں، اور پھر اس کی رسی دراز کر دی جاتی. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ کثرت سے ذکر فرمایا گیا جب کوئی شخص نافرمانی کو پسند کرنا شروع کر دیتا ہے اور دین سے بیداری کا اظہار کر دیتا ہے، پھر اللہ اس کی رسی کو دراز کر دیتے ہیں، وقتی طور پہ اس کے رزق کو فراخ کر دیا جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ کامیابی کے راستے پہ میں چل پڑا ہوں، اور جبکہ اس کا نتیجہ ہلاکت و بربادی ہوتا ہے. اور پھر جب اللہ پکڑتے ہیں تو اس کی پکڑ بڑی شدید ہوتی ہے. تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً بالیقین وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل شروع کر دیں. کیا کہ اللہ کی بات کو مان لیا، سود کے معاملات کے بارے میں خبر پہنچ گئی کہ یہ حرام ہے، اس کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد پھر عمل صالح شروع کر دیے. واقاموا الصلاۃ، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ چیزیں جاری رکھیں تو لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کی معیشت کی مضبوطی بھی ہے، خیر و برکت بھی ہے، اور اس کاروبار میں بڑھوتری کے ساتھ ساتھ اللہ کے ہاں ان کا اجر بھی موجود رہے گا. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور قیامت کے دن ان پر کوئی خوف اور کوئی غم اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو اس لیے مومن جو ہے وہ صرف دنیا کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتا بلکہ آخرت کو ساتھ رکھ کے پھر فیصلہ کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، مزید یہ فرمایا گیا کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. وذروا ما بقی من الربا، اور جو باقی ماندہ سود ہے، یعنی کوئی ایسا معاملہ تھا ابھی لین دین باقی ہے تو اس سود کو چھوڑ دو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان فرمایا سب سے پہلے میں اپنے چچا کا سود عباس ابن عبد المطلب، ان کا جو سود تھا اس کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھتا ہوں، یعنی اس کو ختم. یہ رسم مدینے کے اندر بھی اور یہ کاروبار کا طریقہ مکے کے اندر بھی اس قدر عام ہو چکا تھا کہ یہودیوں نے تو پوری معیشت کو جکڑ رکھا تھا سود کے اندر، حتیٰ کہ اس سود کے اندر یہ حالت ہو جاتی تھی کہ لوگ اپنے خاندان
خاندان اپنے بیوی بچوں کو گروی رکھوا دیا کرتے تھے جب اور کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. کس وجہ سے؟ اس سود کے ساتھ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو بھی توڑا اور اس چیز کو اعلانیہ طور پہ ختم کیا اور عملی طور پہ یہ اظہار کیا کہ سب سے پہلے جو ہمارے خاندان کا سود ہے ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ ختم کرتے ہیں اور اس کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے اس رسم کو توڑ رہے ہیں. تو فرمایا ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سود کو چھوڑ دو. اور یہاں امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جہاں اتقوا اللہ کا لفظ آ جائے نا، اتقوا اللہ کا لفظ، اور ساتھ میں دوسری طرف عذاب علیم کا ذکر کیا گیا، عذاب مہین کا ذکر کیا، بڑی سے بڑی سزا کا بھی دوسری طرف ذکر کیا گیا. اور جس کام کو اللہ تعالیٰ نے اتقوا اللہ کے ساتھ منع کر دیا گیا نا، اس کی اہمیت اور اس سے ڈرنا زیادہ ہے اور اس سے بچنا زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر اور خوف اللہ تعالیٰ نے اپنی پکڑ اور اپنی ہیبت سے ڈرایا ہے. جہاں ایک عذاب کا ذکر کر دیا گیا وہ تو ایک عذاب ہے، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے سے خوف دلایا ہے وہاں عذاب لامتناہی ہیں، وہاں عذاب کی صورتیں ایسی ہیں جو ناقابل بیان ہیں. یعنی ایسا جرم ہے جس سے اس حد تک بچنا چاہیے کہ جس کی سزا ایسی ہوگی کہ جس کو ذکر ہی نہیں کیا گیا. جس قدر اللہ تعالیٰ کا غصہ اور ناراضگی اس پر ہوگا اسی قدر اس کے لیے سزا ہوگی. تو اس لیے فرمایا لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ اور جو باقی ماندہ سود ہے اس کو چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان رہنا چاہتے ہو، یعنی اگر ایسا نہیں کرو گے، سود پر قائم رہو گے اور یہ لیتے دیتے رہو گے تو یہ اتنا بڑا جرم ہے جو تمہیں ایمان سے محروم کر دے گا، تمہارے ایمان تک کو ختم کر دے گا، بے ایمان کر دے گا اور کافر مرو گے اور اللہ کے احکامات کی بغاوت. اور اگلی آیات میں مزید اس پہ تاکید آ رہی ہے. اس لیے قرآن و سنت کے مقابلے میں عقلی گھوڑے نہیں دوڑانے. جہاں جس چیز کو قرآن و سنت نے حرام کر دیا ہے وہ حرام ہے، اور جو حلال ہے حلال طریقے سے کمانا اور اس کو اختیار کرنا، یہی ایک مومن کے لیے خیر و برکت کا اور دنیا آخرت کی کامیابی کا سبب ہے. اور اس کے مخالفت میں کھڑے ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دینے والی بات ہے. اور مومن اس کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتا ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے کسی صورت بھی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت میں کامیاب لوگوں کے اندر شامل فرمائے.